حیدرآباد کا تاریخی کچا قلعہ دنیا کے ان چند قلعوں میں شمار کیا جاتا ہے جو گارے اور مٹی کی مدد سے تعمیر کیے گئے۔ اس کی تعمیر کو 350 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے باوجود یہ قلعہ بہترین حالت میں آج بھی نظر آتا ہے۔ حیدرآباد کے اس تاریخی قلعے کو صوفی بزرگ حضرت شاہ مکی کی مناسبت سے شاہ مکی قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ صوفی بزرگ حضرت شاہ مکی کا مزار اقدس اسی قلعے میں انتہائی اونچائی پر واقع ہے۔ ان کا مزار جس سڑک پر قائم ہے اسے حضرت شاہ مکی کی مناسبت سے شاہ مکی روڈ کہا جاتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ حیدرآباد کا کچا قلعہ غلام شاہ کلہوڑوں نے 1768 کے لگ بھگ تعمیر کیا۔ یہ وہ دور تھا جب حیدرآباد کے اس عظیم بادشاہ نے حیدرآباد شہر کی بنیاد رکھی، لیکن کئی محققین اس دعوے سے اتفاق کرتے نظر نہیں آتے اور ان کا خیال ہے کہ غلام شاہ کلہوڑوں سے بھی بہت پہلے حیدرآباد کا کچا قلعہ قائم تھا۔ حیدرآباد کے کچے قلعے کی تعمیر بھی غلام شاہ کلہوڑوں سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن حضرت شاہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو اشعار درج ہیں فارسی کے، ان میں قلعے کی تعمیر کا سن 1082 ہجری ظاہر کیا گیا ہے، جو غلام شاہ کلہوڑوں کے اس خطے میں آمد سے 100 سال پہلے کا زمانہ نظر آتا ہے۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ گویا اس مقام پر جسے کچا قلعہ حیدرآباد کہا جاتا ہے، غلام شاہ کلہوڑوں کی آمد سے پہلے بھی ایک قلعہ آباد تھا۔ کہتے ہیں کہ غلام شاہ کلہوڑوں نے جو پکا قلعہ تعمیر کیا تو اس کچے قلعے کی اونچائی پکے قلعے سے زیادہ تھی۔ وقت کے بادشاہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ غلام شاہ کلہوڑوں کے حکم پر کچے قلعے کی اونچائی کئی فٹ کم کی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ عطاب میں آ گیا، اس پر فالج کا حملہ ہوا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ مکمل طور پہ اپاہج ہو کے رہ گیا۔ سندھ میں تاریخ کی 2 مستند کتابیں جواہر عباسیہ اور تاریخ لب میران میں یہ واقعات اسی طریقے سے درج ہیں۔ حیدرآباد کے اس تاریخی کچے قلعے کو گارے اور مٹی کی مدد سے تعمیر کیا گیا اور اس میں جا بجا دالوں کا استعمال بھی کیا گیا تاکہ قلعے کو مضبوط بنایا جا سکے۔ حیرت انگیز طور پر کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ البتہ موسم کی سختیوں اور تغیرات کے سبب اور قبضوں کی وجہ سے اسے نقصان ضرور پہنچا ہے۔ کچے قلعے کے اس پختہ داخلی دروازے کا طرز تعمیر پکے قلعے کے طرز تعمیر سے ملتا جلتا نظر آتا ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دور میں غلام شاہ کلہوڑوں نے کچے قلعے کی اونچائی کو کم کرنے کا حکم کیا، اسی دور میں پکا قلعہ تعمیر کرنے والے کاریگروں سے کچے قلعے کا یہ داخلی دروازہ بھی تعمیر کرایا گیا۔ اب یہ دروازہ ایک عارضی دیوار لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ کچے قلعے کے چاروں اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے اور اس کے کئی تاریخی حصوں کو منہدم کر کے پختہ عمارات تعمیر کر لی گئی ہیں۔ غلام شاہ کلہوڑوں کے دور میں یہ کچا قلعہ ایک داخلی چوکی کی شکل اختیار کر گیا اور اس چوکی میں دریائے سندھ، کراچی کے سمندری راستے اور بری راستے سے آنے والے غیر ملکیوں کا نہ صرف اندراج کیا جاتا بلکہ ان سے ٹیکس بھی وصول کیا جاتا۔ جس دور میں پکا قلعہ حیدرآباد کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا تو اس کے کاریگروں اور مزدوروں کو ٹھہرانے کا انتظام بھی اسی کچے قلعے میں کیا گیا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت سیدنا محمد شاہ مکی اس شہر میں 1149 عیسوی میں تشریف لائے۔ اس قلعے کے بلند ترین مقام پر آج بھی ان کا مزار اقدس موجود ہے جو مرجع خلائق ہے۔ مزار تک پہنچنے کے لیے
طویل سیڑھیاں تعمیر کی گئی ہیں۔ حضرت شاہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نصب حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ ولادت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے ان کا نام حمزہ رکھا گیا، مگر وہ خود کو محمد اور محمود کے ناموں سے پکارتے تھے اور تاریخ میں محمد شاہ مکی کے نام سے معروف ہوئے۔ وہ 510 ہجری میں محرم الحرام کے مہینے میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے سندھ کی جانب ہجرت کی اور اس شہر میں سکونت اختیار کی جسے نیرون کوٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت محمد شاہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 8 ذی الحج 658 ہجری بمطابق 1237 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوا اور حیدرآباد کے اسی تاریخی کچے قلعے میں ان کا مزار اقدس واقع ہے۔ شمس العلماء مرزا خلیج بیگ نے اپنی کتاب سندھ اور اس کے شہر میں لکھا کہ حضرت شاہ مکی کو یہاں حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن وہ درویش صفت انسان تھے۔ حضرت مکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے ایک بڑا احاطہ موجود ہے جس میں ایک بلند و بالا علم پاک بھی نصب ہے۔ عرس مبارک اور دیگر تقریبات کے لیے بھی یہی احاطہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت مکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے متصل ایک اور صوفی بزرگ کا مزار اقدس موجود ہے جنہیں جلالی بابا کہا جاتا ہے۔ جنات اور آصف سے متاثرہ مریضوں کو علاج کے لیے اس درگاہ پر لایا جاتا ہے۔ ہر جمعرات ان امراض میں مبتلا مریضوں کی کثیر تعداد اس احاطے میں نظر آتی ہے۔ کئی متاثرہ مریض دنوں رات یہاں رکھے جاتے ہیں اور اکثر یہاں جالیوں سے لپٹے دکھائی دیتے ہیں۔ کچے قلعے کی فصیل سے نیچے کچھ قبریں بھی موجود ہیں۔ اس مختصر قبرستان میں کچھ بزرگان دین کے مزارات بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت مکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بیرونی دیوار کے ساتھ کچرے کا ڈھیر لگا کر مزار کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے بدلتے موسمی حالات میں حیدرآباد کے اس قومی ورثے کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں جنہیں بچانے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ میں ہوں صابر فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل تاریخ کا نیا سفر۔